ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر أنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت تباركت يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا يا ربنا زدنا علما وعملا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وعملا الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب کے سب بہترین ایمان کے حالت میں اور درجے میں چل رہے ہوں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ نے کل کوئی ایسا عمل نہیں اختیار کیا ہوگا جس سے اللہ رب العزت یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے ہماری طرف سے جو ہے میلا ہو یا ٹوٹے۔ تو امید ہے کہ ہم نے کسی کو بھی کسی بھی غیر مسلم کو جو ہے اس کی مبارکباد نہیں دی ہوگی کرسمس کی، اور امید ہے کہ میرے کہنے کے مطابق آپ لوگوں نے قائد اعظم جو ہے رحم اللہ ان کی روح کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اصال ثواب کیا ہوگا۔ امید تو ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو پڑھا ہے اتنے دنوں سے سب کے سب آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد انبیاء اور صحابہ کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ قائد اعظم جو ہے رحم اللہ کی روح کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہماری عبادتوں کا بالخصوص میری عبادتوں کا ثواب پہنچا دے، آمین۔ کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ پتہ نہیں پسند کریں نہ کریں، چنانچہ میں نے اس لیے اپنی طرف اس کو وہ کر لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی اور یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، یعنی تیری جان کو خطرہ ہو سب کچھ، یعنی جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں، تجھے جلا رہے ہوں قتل کر رہے ہوں تب بھی اللہ کے راستے کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، موحد بن کے زندگی گزارنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، گو تجھے وہ والدین تیرے حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے، ٹھیک ہے۔ تیسری فرض نماز کو فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑتا ہے اللہ کا ذمہ اسے بری ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ مسلسل نمازیں پڑھتی ہیں، وقت پہ پڑھتی ہیں، لیکن کیا ہوا کہ ایک مثال ہے کہ سو گئی تو وہی نماز نکل گئی، ٹھیک ہے۔ اب سو گئی تھی آپ، اب سونے میں تو پھر آپ کو پتہ نہ، پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کو جب اٹھیں تب پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فرض کا نماز کا ثواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، یعنی جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا ہاتھ ہٹا لیتے ہیں۔ شراب نہ پینا کی ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ لڑائی میں نہ بھاگنا چاہے سب ساتھی مر جائے، اگر کسی جگہ وبا پھیل جاوے جیسے طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا، اپنے گھر والوں پر، یعنی جو مرض ہو جائے جیسے کوئی وبا ہے، ایک مثال ہے کرونا کی وبا چلی تھی، اب جو کوئی جس کو کرونا ہو جائے وہ دوسری جگہ نہ جائے کہ کسی اور کو اس سے یہ گند وہ نہ پہنچے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس زمانے میں طاعون کی وبا، کیونکہ چوہے بہت زیادہ ہو جاتے تھے، کوئی چوہا مار دوائی ایسی کوئی خاص تھی نہیں، کڑکی وغیرہ لگاتے تھے، کھڑکی وغیرہ جو بھی ہوتی تھی، تو چوہا سنا ہے جس کو کاٹ لے یا جس چیز کو کاٹ لے اور اس کو ہم کھا لیں تو سنا ہے کہ طاعون کا مرض ہو جاتا ہے۔ اب اس مرض کو انگلش میں میڈیکل لینگویج میں کیا کہتے ہیں واللہ عالم۔ تو اب تو خیر الحمدللہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بہت کم کر دیا الحمدللہ، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو طاعون کا مرض جو ہوتا ہے وہ چوہے کے کاٹنے سے ہوتا ہے، جو میں نے سنا ہے۔ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا، اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا،
اور تنبیہ کے واسطے یعنی ڈرانے کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا. یعنی ایک لکڑی کو حضرت عمر فاروق اپنے دروازے کی دہلیز پر اوپر ٹانگے رکھتے تھے کہ تاکہ اولاد کو پتہ چلے کہ نافرمانی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، گھر والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ایک ڈراوے کے طور پہ. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا کہ جب بچہ نماز نہ پڑھے، اب تو خیر بات تو اللہ کے نبی کی بات تو ویسے ہی ہے، لیکن جو علماء دین کہتے ہیں کہ اب وہ زمانہ آ گیا کہ بچے 2 3 4 4 سال کے بچے ماں باپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے پیار پیار سے کہیں، پیار پیار سے کہیں، اللہ تعالیٰ اسی میں اور اللہ سے دعا کریں. ٹھیک ہے. تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، یعنی ایک ڈنڈا لٹکا کے رکھ لینا یہ لکڑی کہ بھائی اب نماز نہیں چھوڑو گے، یہ غلط کام کرو گے تو ماروں گا. اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا. ٹھیک ہے. یہ 10 کے 10 برائیاں تھیں جس سے اللہ کے نبی نے بچنے کے لیے کہا فرمایا. آگے ہے کہ اب ان کے متعلق یہ ہے کہ لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہو کہ باپ اب تو مارتا نہیں ہے، تنبیہ نہیں کرتا، کچھ کہتا ہی نہیں ہے برائی کرنے پہ، تو اب ہم جی بھر کے کر لیں. بس روب رکھیں تو، بلکہ ان کو حدود شریعہ کے تحت کبھی کبھی مارتے رہنا بھی چاہیے. تھوڑا بہت ہلکا سا لگا دیا کہ بھائی اٹھو، کہ بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی. آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کے جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، شروع میں بگاڑ دیا جاتا ہے. وہ ڈانس کر رہے تو بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں کھینچ کھینچ کے، اس کی تصویریں کھینچ کھینچ کے لگا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے اسٹیٹس پہ. جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتا ہے تو پھر روتے پھرتے ہیں. حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا جائے اور روکا نہ جائے، اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے. کون سمجھدار ان کو گوارا، کون سمجھدار اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کے پھوڑے پھنسی کو بڑھایا جائے اور اس وجہ سے اس کو چیرا نہ لگایا جائے. یعنی یعنی آپ کو پتہ نا پھنسی یا پھوڑا نکلتا ہے تو اس میں مواد بھرتا ہے، تو اکثر یہی ہوتا ہے جب بہت تکلیف دیتا ہے، بہت ہی بری طرح تکلیف دیتا ہے، تو ڈاکٹر سے اس میں ہلکا سا چیرا لگوا کے نا اس کا گن نکال دیتے ہیں اور پھر اس میں پائیوڈین وغیرہ بھر دیتے ہیں تاکہ یہ مزید نہ پھیلے. ٹھیک ہے. تو اگر جب تک نہیں چیرا لگوایا جاتا تو بہت شدید پھوڑا بہت دکھتا ہے بری طرح سے، چاہے وہ ذرا سا ننھا کیوں نہ ہو. بہت سی حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نقل ہے کہ بچے کو 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کیا کرو، اچھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو. حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کہ کھیتی کے لیے پانی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے یعنی اسے ڈانٹے، یہ ایک سا صدقہ سے بہتر ہے. ایک سا تقریباً 3 سے گلے کا ہوتا ہے، یعنی 3 سے غلہ پڑا ہو تو ہم کہیں گے 1 سا. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جو گھر والوں کو تنبیہ کے واسطے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے طریقے سے تعلیم دے دے. اب یہ چیزیں آپ لوگوں کو سب بری لگ رہی ہوں گی. اب چھوٹا سا بچہ ہے، شروع میں گالی دے رہا ہے تو ہم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ دے رہا ہے اپنی توتلی زبان میں گالی. اکثر یہ ہوتا ہے، میرا خود نواسا آیا تو وہ میرا نام لے رہا تھا، سارے ہنس رہے تھے کہ وہ جب مجھے بلانے آتا تو میرا پورا نام لیتا جو میرے ہسبینڈ لیتے تھے. تو پھر اس نے کیا کیا، دیکھی جب میری بیٹیاں یا بیٹا مجھے امی کہتا تھا تو کہتے تھے تو پھر مجھے امی کہنا شروع کر دیا اس نے، پھر کبھی نانی کہنا شروع کر دیا. تو اس طرح پھر جب بچوں کو دیکھا کہ دادی کہہ رہے ہیں تو دادی کہنا شروع کر دیا. تو بچہ کہنے کا کیا مطلب، یہ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہی بتا رہی ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بچے جو ہے نا، بچے فالو کرتے ہیں بڑوں کو، تو بڑوں کو چاہیے کہ اپنے تمیز کے دائرے میں رہیں. بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی آپ جناب سے بات کریں، لیکن میں نے اکثر بچوں کو، بڑوں کو دیکھا ہے، اوئے تو کیا کر رہا ہے، تو ادھر سے جا، تو بھاگ جا، تو یہ دیکھیں اس طرح نہیں. تربیت اور تعلیم شروع سے ہی ہوتی ہے. آپ ان سے پیار سے بات کریں اور ان کو عزت سے بات کریں، عزت دیں تو عزت جو دیتا ہے وہ عزت لیتا بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بہت کم ایسے چانس ہیں کہ کوئی کسی کی آپ عزت کر رہے ہیں اور وہ بدلے میں آپ کو گالیاں دے رہا ہے یا کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے. ایسے ویسے ہوتا نہیں ہے. بچوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں تو بچے بھی پیار محبت سے ہی بات کرتے ہیں الحمدللہ. اور میں
خود دیکھ کر اپنے ایک ملنے والوں کو حیران ہوئی کہ، اور بڑی میں حیران ہوئی کہ وہ ذرا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، اور اس کو جب غصہ چڑھا تو اس نے عجیب سی ایک بات کہی، اور میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس بات کو دہراؤں، لیکن میں اس بات سے کافی دیر تک پریشان رہی کہ بچے دیکھو کہ میں بڑا ہوں گا تو میں آپ کو گولی سے مار دوں گا۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ بچوں کو بہت پیار دیں، توجہ دیں، اور بچوں کو احساس دلائیں کہ آپ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کو غلط بات پر سمجھائیں کہ یہ بات، یقین کریں کہ میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں، میری اپنی پوتی ہے تو وہ جیسے کوئی گانا لگا ہو تو وہ ڈانس کر لے گی، اور میری بچیاں اس کے ساتھ ہنسی مذاق میں اس کی مووی بنا لیں گی، ویڈیو بنا لیں گی۔ تو خدا کی گواہ ہے کہ وہ آج سے یہ، یعنی جب میری پوتی 3 سال کی تھی تب کی میں بات بتا رہی، کہ آپ یقین کریں کہ وہ یہ کہتی تھی کہ یہ ویڈیو میری دادی کو نہ دکھانا، مجھے بس دادی کو نہ دکھانا۔ اگر کوئی دادی کو دکھانے کی بات کرتا تھا وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی تھی، اس کو موبائل کو ان سے چھیننے کی کوشش کرتی تھی، ان کی دادی کو نہ دکھائے۔ تو یہ ایک، یعنی اس کو پتہ چلتا کہ دادی کو اس سے یہ پسند نہیں کرتی، دادی دادا اس کو پسند نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں بچوں پہ ابھی سے، ابھی وہ غلط کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ ہنس کے ٹال رہے ہیں تو پھر بعد میں آپ جا کر اس کو یہ بات نہیں سمجھا سکتے۔ پھر میں نے اپنی پوتی کو سمجھایا، میں نے اس کو کچھ تصویریں دکھائیں قبر کی، تھوڑی سی بتایا کہ ہم سب نے مر جانا ہے، کیونکہ اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بہت ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں، یعنی ایسے بھی یوں بھی سمجھایا، ایک مثال پیش کرنے کو، آپ کے لیے سمجھانے کو، کہ میری پوتی کا ہاتھ جو ہے نا دروازے میں آ گیا اور کافی انگلی خراب ہو گئی اس کی نا، دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اس کی چیخیں نکل گئی، تو بہرحال کافی اس کی ڈیمیج ہوئی نا، اس کی انگلی کو نا کافی ذرا ہوا۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر ہم اللہ کو راضی رکھیں گے تو ہمیں ایسی چوٹیں نہیں لگیں گی، اور لگیں گی بھی تو ہلکی سی لگیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے زور کو ختم کر دیں گے۔ تو آہستہ 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 یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا ہم نے دنیا سے جانا ہے، اور لیکن اب کیا کریں کہ ہم بڑی مشکل سے ایک قدم چلا کر بچوں کو یا کسی کو لے کر آتے ہیں تو شیطان ان کو 10 قدم پیچھے لے جاتا ہے، لیکن حق و باطل کی جنگ نہ شروع سے جب سے دنیا بنی حق و باطل کی جنگ جاری ہے، اور اللہ رب العزت کے کہنے کے قول کے مطابق حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں غالب رہتا ہے، لیکن آپ کی کیے ہوئی محنتیں جو ہے نا وہ آپ کے لیے تمام حجت بن جائیں گی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ آپ میں سے یا کسی سے، میرے سے یا آپ سے سوال کریں کہ دنیا اتنی خراب ہو رہی تھی، اتنی بے حیائی ہو رہی تھی، اور اتنی غلط قسم کے عقائد کنڈے کرنا، اور جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، اور اس طرح نعتیہ مشاعرے ہو رہے ہیں، اور لاؤڈلی لوگ سو رہے ہیں، کوئی ادب نہیں ہے اس طرح کی، یا پھر نعتوں پر میوزک لگایا جا رہا ہے، یعنی اس طرح کی بات ہو، تو آپ جو ہے ان باتوں سے منع کرنے والی بنے، صحیح اسلام کی تعلیمات کی طرف آئے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اللہ سے کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ تمام حجت کے لیے کہ اللہ پاک میں تو بہت منع کرتی تھی، اللہ پاک آپ کو پتہ ہے میں تو یہ ایسی کسی بھی محفل میں شریک نہیں ہوتی تھی، اللہ پاک میں تو ہر طرح سے سمجھانے کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سمجھانے کا اثر ضرور ہوگا، کچھ بھی ہو جائے، آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا، تو اللہ پاک کے پاس آپ کی تمام حجت ہو جائے گی کہ اللہ پاک میں نے اپنے طور پہ اپنے لیے کیا کام، لیکن اللہ پاک یہ نہ مانے نہیں، یا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ سرزنش سے پکڑ سے بچ جائیں گی انشاءاللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ۔ تو نماز میں وضو کا کیا حکم ہے؟ الطہور نہیں، الطہور شطر الایمان تو ہے، الطہور شطر الایمان کے جو ہے پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، کہیں لکھا اس کا ایمان آدھا ایمان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکیزگی 2 طرح سے ہوتی ہے۔ دیکھیں نا آپ یعنی ایک لڑکی کو یا لڑکے کو دیکھ رہی ہیں بڑا چمک رہا ہے، ابھی ابھی نہا نو کر آیا ہے، یہ یعنی صاف ستھرا لگ رہا ہے ڈریس بھی اس کا، لیکن اب اس بچی کو
ایک مثال کے طور پہ وہ بچی جو آپ کو بڑی صاف ستھری دیکھ رہی ہے، پتہ چلا کہ اس کو حیض ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیریڈز ہیں، تو ظاہر ہے وہ اندرونی طور پہ باطنی اس کی ناپاکی ہے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ باطنی ناپاکی ایک اور بھی ہوتی ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میرے سارے کام جو ہے نا وہ میرا بھائی بنا کے دیتا ہے یا میری بہن بنا دیتی ہے یا میری کلاس کی تمام لڑکیاں جو ہیں وہ میری ضرورتوں کو پورا کر دیتی ہیں۔ جب مجھے سوٹ چاہیے سوٹ بھجوا دیتی ہیں، جب مجھے کھانا چاہیے تو کھانا بھجوا دیتی ہیں، جب مجھے اچھے موبائل کی ضرورت ہو موبائل بھجوا دیتی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ میرا رخ اللہ سے پھر گیا اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی نا ایک جو ہے مخلوق کو خدا بنا لیا، ٹھیک ہے نا، مخلوق کو خدا بنا لیا، یعنی ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین بنا دی۔ تو اب یہ بات یہاں پہ کہ خدا نہ خواستہ میں اپنی مثال دیتی ہوں، یا کسی چلے زید ہے، زید ماشاءاللہ سے غسل لے کر آیا ہے، زید بالکل پاک صاف ہے اور غسل بھی لے لیا اس نے اور وضو بھی کر لیا اس نے، لیکن زید کے دل میں یہ بات ہے کہ جو میں چاہوں وہ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے تو کبھی بھی کسی کی ضرورت پڑے گی تو میرے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، مجھے کبھی مشکل پڑ ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے میں شبہ آ گیا۔ زید کا دل خراب ہو چکا، زید کا دل گندا ہو چکا، زید کا دل ناپاک ہو چکا، کیونکہ اس نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی بٹھایا ہوا۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو کتنی قسم کی پاکیاں ہو گئی؟ دو قسم کی پاکیاں ہو گئی، باطنی اور جو ہے تیسری قسم کی پاکی کیا ہوگی کہ آپ نہائیں دھوئیں، آپ کے لباس پہ آپ کے جسم پہ کوئی گندگی نہ لگی ہو، آپ نے وضو کیا ہو، ٹھیک ہے نا، ایک پاکی یہ بھی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ اس کے بغیر وضو کے بغیر جو ہے یعنی پاکی کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہوتی۔ تو حرام مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اب ایک مثال اس کی یوں لے لیں کہ یہ بھی ایک کہ میرے گھر کے پاس والے گھر میں بہت غریب لوگ رہتے ہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، اب میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ایک مثال کے طور پہ اب میں کیا کرتی ہوں، یا ہے تو میں اپنے گھر کا پیسے نہیں لگا رہی، بلکہ میں نے یہ کیا کہ کسی کے پیسے چوری کر لیے اور ان کی مدد کر دی، یا کسی کو دھوکہ دے دیا اس کی مدد کر دی، یا کسی نے جیسے مجھے امانت دی کہ فلاں کو جا کے اتنے پیسے دیا ہو، ایک مثال کے طور پہ یہ 1 لاکھ دے دو، اور میں جا کر ان کو جو ہے 80,000 دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، 20,000 رکھ لیا کہ جس سے غریبوں کی مدد کروں گی، تو یہ کوئی نہیں، یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے آپ کے جسم پر یا آپ کے کپڑوں پر گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہے اور اس کو آپ گٹر کے پانی سے دھو رہی ہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ تو پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا۔ دوسرا، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، یعنی ایک دفعہ دھونا جو ہے اس سے فرض ساقط ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، اور 3 دفعہ دھونے میں آپ کو مسنون وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مطلب مسح کیا ہے؟ بالٹی میں ایک مثال ہے، آپ نے اپنا ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو پانی کے نیچے کیا، پانی آپ کے ہاتھ میں آ گیا نا، آپ نے نلکا بند کیا اور وہی دائیں ہاتھ کا جو پانی والا ہاتھ ہے نا اس کو آپ نے اپنے سر پہ رکھ لیا بس، تو یہ چوتھائی سر کا مسح ہے جو کہ فرض ہے۔ اب باقی مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کر لیں تو آپ کا مسنون وضو بھی ہو جائے گا اور فرض بھی ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں سمیت یعنی کہ پاؤں دھو لیں، پاؤں کے اوپر ایک وہ جو نکلا ہوتا ہے نا دائیں طرف بائیں طرف ایک کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا یعنی پاؤں سے بھی اوپر تھوڑا سا دھونا ہے۔ تو وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ وضو میں 11 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، پھر دوسرا شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، یہ میں نے آپ کو سنتیں بتا رہی ہوں، فرض وضو تو بتا دیا۔ فرض وضو آدھے گلاس پانی سے بھی ہو سکتا ہے،
فرض وضو میں چار چیزیں ہیں صرف. دونوں بازو آپ نے کونیوں سمیت دھونا. اپنے منہ کو اس طرح دھونا کہ دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، اور اوپر سر کے بال جو ماتھے سے ہوتے ہیں نا، ماتھے سے لے کے نا بالکل جہاں سر کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی تک دھونا. اور ایک دفعہ دھونا، ایک دفعہ دھونا یہ سب کچھ. اور پھر چوتھائی سر کا مسا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور پھر دونوں پاؤں دھونا. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا. اس میں یہ بڑے آرام سے آپ کا آدھا گلاس پانی، ایک گلاس پانی میں دھل ہو سکتا ہے. یہ جو ہم اتنا پانی ضائع کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وضو میں 11 سنتیں ہیں. نیت کرنا، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک، اور 3 بار کلی کرنا. سب کچھ 3 بار کرنا ہے سوائے مسا کے. ٹھیک ہے نا. 3 بار کلی کرنا، 3 بار مسواک کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار چہرہ دھونا، پورے سر اور کانوں کا مسا کرنا. یہ ایک بات ہو گئی. ہاتھ پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونا پائے. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے منہ دھو لیا اور ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد آپ کہہ لیں گے ذرا چائے پی لوں اس کے بعد میں کر لوں باقی وضو. ایسے نہیں، بلکہ یکے بعد دیگرے لگاتار وضو کرنا ہے. پورا وضو کریں، بیچ میں چھوڑے نہیں. اچھا. لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا عضو دھل جائے. ترتیب وار جو ہے، ترتیب وار یعنی یہ نہیں کہ آپ نے پہلے پیر دھو لیے پھر آپ نے ہاتھ دھو لیا، ایسے نہیں، بلکہ ترتیب وار جو ہے وہ دھونا کہ پہلے منہ دھوئے، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسا کرے، اور پھر پاؤں دھوئے. ٹھیک ہے. ترتیب وار دھونا. آگے وضو کے مستحبات جو ہیں، وضو میں جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ سنتوں کے علاوہ باقی باتیں جو وضو کے مسنون طریقے میں ہیں وہ مستحب ہیں. نمبر 1 یہ کہ یعنی پسند کی جاتی ہیں. قبلہ روح ہو کر بیٹھنا. ایک بات یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آقا دو فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ اتنے سارے لوگوں میں کہ ایک طرف آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، سب کی ہوگی. تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ آپ کے لوگ کون سے ہیں، آپ کے ماننے والے کون سے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت اس کی نشانی بتائی کہ میری امت کے لوگوں کے چہرے یعنی وضو کی اعضاء چمک رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کلمہ یا میں کلمہ گو ہو کر نماز ہی نہ پڑھوں، وضو ہی نہ کروں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کیسے پہچان نکلے گی؟ سوچیں کس منہ سے میں اور آپ کہیں گے جا کر، یہ میں کہوں گی کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی ایک امتی ہوں. اللہ کے نبی اگر آپ سے کہہ دیں یا مجھ سے کہہ دیں کہ میرا نام لے کے کہ اچھا تیرے وضو کے اعضاء تو نہیں چمک رہے، اس کا مطلب تو نے نماز کے عمل کو کیا ہی نہیں، کرنا ہی نہیں گوارا کیا. یا یہ کہہ دیں اللہ کے نبی کہ میری جو ہے ختم نبوت پہ، میرے ختم نبوت کا جو اعزاز اللہ نے مجھے دیا اس پر ڈاکہ ڈلتا رہا، لیکن تو خاموشی سے بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھاتا رہا، برگر اڑاتا رہا. تو اگر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس طرح ہم سے منہ پھیر لیا، سوچے نا ایک ہی ذات کی شفاعت کا یقین ہے، ایک ہی ذات کا اپنے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کہ وہ ہمیں ضرور بالضرور ہماری شفاعت کریں گے اور ہمارے سے منہ نہیں پھیریں گے. اگر وہی منہ پھیر لیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے. تو یعنی امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. یہاں تک جو ہے یہ میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا کہ ترتیب وار وضو کریں. پہلے منہ دھوئیں، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسا کریں، پھر پاؤں دھوئیں. ترتیب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ وضو کریں، یہ نہیں کہ آپ کا جو دل چاہے وہ کر لیں. نہیں جی میں تو پہلے پیر دھو لیتی ہوں، اس کے بعد اپنی مسا کر لوں گی اور منہ دھو لوں گی، اور اس کے بعد آخر میں اپنے ہاتھ دھو لوں گی. یہ اپنے دین کو اپنی جو ہے مرضی سے نہ کریں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ
آپ ایگزامینیشن ہال میں جائیں اور وہ کہیں جی ٹھیک ہے ایسا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پیپر بنا کے دے دیں، ہم وہی آپ کو آگے رکھ دیں گے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کیمسٹری کا پیپر دینے جا رہی ہیں یا میتھ کا پیپر، اور آپ کو ایگزامینیشن ہال میں انویجیلیٹر کہتی ہے، ایگزامینر کہتی ہے کہ بھائی آپ بیٹھ کر پہلے پیپر بنا لیں اور وہی پیپر آپ کو ہم سالو کرنے کو دے دیں گے. تو بات یہ ہے کہ میری پیاری بہنوں کہ اللہ رب العزت کی عقل، اللہ رب العزت کی حکمت، اللہ رب العزت کا انداز، اللہ رب العزت کی سوچ ہمارے لیے ہمارے حق میں ہمارے سوچ سے کہیں بہتر ہے، کہیں بہتر ہے. انشاءاللہ ہم اللہ کے قانون پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلیں گے تو اللہ جانتا ہے کہ مار نہیں کھا سکتے انشاءاللہ، یعنی مار نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. تو اور دنیا اور آخرت کے انشاءاللہ کامیاب ہی انسان رہیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بھی ہو گیا الحمدللہ. اب ہے سورۃ الانفال. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگوں کا ارادہ یہی تھا کہ ہم قرآن مجید کو پہلے سپارے سے لے کے یعنی سورہ بقرہ سے لے کے نا ہم قرآن شریف کو چلیں گے، ٹھیک ہے. اور بالکل اس پر ہمارا سوچ تھی، لیکن جب سے یہ 7 اکتوبر سے فلسطین کے حالات سامنے آئے تو کچھ لوگوں نے میرے سے آ کر کہا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے پنگا کیوں لیا حماس والوں نے، یہ فلسطین کے لوگوں نے کیوں پنگا لیا، کیوں آگ میں کود گئے. ان کو نہیں پتا، میرے سے بہت اپنے نے کہا آ کے، ان کو نہیں پتا کہ کیا طاقت ہے اسرائیل کی، کیا یہودیوں کی طاقت ہے. انہوں نے تو اپنے آپ کو لیے جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی، انہوں نے تو کنویں میں چھلانگ لگا دی، اپنے ساتھ ہی دشمنی کر لی. بات سنی میں نے، میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی. یہ پہلا دن یا دوسرا دن تھا، 7 یا 8 اکتوبر ہوگی یا 9 اکتوبر، مجھے اتنی تکلیف ہوئی. تو پھر الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ پاک نے ڈالا اور پھر میں نے کہا کہ وہ دیکھو کہ الحمدللہ رب العالمین کہ کہیں میں نے کل سنا 48 ملکوں نے، مجھے جو پہلے پتا تھا 27 ملکوں نے افغانستان میں اپنی اجارہ داری، اپنا قبضہ جو ہے قائم کرنا چاہا، اپنی حکومت. لیکن اللہ پاک نے، کیونکہ انہوں نے ڈے ون سے اپنی جہاد کو سامنے رکھا، اور ایک دن ایسا ہوا، بے شک ان کو 15 سال لگ گئے، لیکن 15 سال میں انہوں نے دنیا کو بتا دیا، امریکہ ہو، رشیا ہو، فرانس ہو، کینیڈا ہو، جرمنی ہو، آسٹریلیا ہو، کوئی ملک، یعنی یہ بات بتا دی. اب میں لکھ کر دیتی ہوں، اگر آپ ان میں سے کسی ایک ملک سے بھی کہنا کہ افغانستان پہ حملہ کرو تو آپ کو وہاں سے ایسا جواب ملے گا کہ مزہ آ جائے گا. یعنی الحمدللہ رب العالمین کی جہاد کی برکتیں. اب دیکھیں نا یہاں پر پھر اسی طرف واپس آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جو ہے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور اس کا اعلان کیا زبردست طریقے سے. یعنی زبردست طریقے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم نہیں دیا تھا نبوت دینے کے بعد بھی، اور 3 سال بعد اللہ کے نبی کو حکم ملا قرآن کے ذریعے، جہاں پہ احکامات آ رہے تھے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وہ کہتے ہیں نا چاچے کو، مامے کو، تائے کو ڈرائیے. کس چیز سے ڈرائیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرائیے، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے، ٹھیک ہے. اور بتائیے کہ یہ جو بت ہیں لات و عزا منات، 360 بتوں کے پجاری تھے. ان کے ہر دن کا، آج کیا تاریخ ہے میرے ذہن میں ہے، آج 26 دسمبر، ان کے پاس 26 دسمبر کا ان کا الگ بت تھا، 27 دسمبر کا الگ بت ہے، 5 جون کا الگ بت ہے، 6 جون کا الگ ہے.
यानी इनके पास 360 बुतों के पुजारी थे। मैं अब आप कहेंगी, आपके जहन में ये इतराज आएगा कि 365 होते हैं एक साल में दिन। अगर आप आप सोलर को ना देखें, सोलर के हिसाब से ना देखें, मैं आपको लूनर के हिसाब से दिखा रही हूँ। अब लूनर को कहते हैं, शायद कहते हैं कमरी महीने, ठीक है ना। तो कमरी महीनों में आपने देखा होगा, कभी 29 का महीना होता है, कभी 30 का महीना होता है, कभी 31 का महीना कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया, जिंदगी भर नहीं आया। आप भी देखने कभी आया 31 का महीना? इस्लामी महीना 31 का नहीं हुआ। रोजे, हाँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब इतकाफ में भी बैठते हैं तो यकीन करें, बाज दफा ऐसा होता था हमारे साथ, मेरे साथ तो बहुत दफा हुआ कि जी इतकाफ से उठ जाए, इसलिए कि कल ईद है, ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के हुक्म से मेरे अपने मुअल्लिम ने मुझे बताया था कि कभी भी इत्तिकाफ से ना उठिएगा, इतने 9 दिन की 10 दिन की मेहनत को ना जाया कीजिएगा। 9 दिन की मेहनत को जब तक आप बाखबर, जब तक किसी मुफ्ती वगैरह से हम ना पूछ लें, और मैं यकीन करें, मैं फौरन पूछती हूँ फोन करके कि चांद हो गया है, बता दीजिए। हाँ जी, जब वो कहते हैं हाँ जी हो गया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर उस जगह को छोड़ा। तो मेरा कहना है, उनका मतलब यही है, बताने का सिर्फ इतनी दूर जाने का मकसद यही है कि इनको, ये 360 बुतों के पुजारी थे, हर दिन का अलग अलग इनका बुत होता था। तो अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको डराने की सोची, बताने की सोची। अल्लाह ताला ने फरमाया व अंजिर, और आप इन्हें डराइए, अशीरत अल अकरमीन, किसको? अपने और आप और डराएं अशीरत अल अकरमीन, किसको डराएं? आप अपने रिश्तेदारों को डराएं। किस चीज से डराएं? इसलिए कि अल्लाह की नाराजगी से डराएं। किस चीज से डराएं? जहन्नम से डराएं। किस चीज से डराएं? यानी जहन्नम की हौलनाकियों से, हशर की हौलनाकियों से डराएं, ठीक है। तो और ये बुत परस्ती कुछ नहीं है, इसका बताइए। तो ये अल्लाह ताला के नबी ने सिर्फ ये कहा था ना कि ये बुत तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, ना तुम्हें कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, ना कुछ तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने क्या कि इन्होंने तो हमारे नबी, इन्होंने तो हमारे माबूदों की बड़ी बेअदबी की और बड़ा बुरा भला कहा। अब आप मुझे बताएं कि इसमें क्या बुरा भला कहा? भाई यही बताया ना कि भाई ये तो खुद किसी के मोहताज है। एक भूत है, उसकी नाक टूट गई एक मिसाल के तौर पे, अब वो कयामत तक उस नाक टूटी के साथ ही चलेगा, जब तक कि कोई आप मेरे जैसा इंसान, आपका जैसा इंसान, कोई इंसान जाकर उसको मट्टी को घोले और उसको फिर उसके नाक पर उस नाक को बनाने के लिए, जैसे आधी नाक टूटी हुई है वैसे ही दूसरी नाक बनाने की कोशिश ना करे, एक मिसाल है। तो वो तो अपनी नाक पर बैठी मक्खी नहीं हटा सकता, तो फिर वो कैसे लोगों के मसलों को हल कर सकता है? तो ये तमाम बातें जो थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही गई करने को, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने भी दुश्मन हो गए। और आपने 53 साल तक बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी। कैसे? 40 साल से लेके 53 साल, 13 साल इन्होंने हद खत्म कर दी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने की। अबू जहल इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अक्सर तलवार तान लेता था, नेजा संभाल लेता था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते थे तो ओजड़ी जाकर उनकी कमर पे रख देता था। ऊंट की ओजड़ी कितनी भारी होती होगी, अब जरा खुद आप देख लेना। ओजड़ी को आप बकरा ज़िबा करते हैं, आप गाय ज़िबा करते हैं, गाय की ओजड़ी कितनी बड़ी होती है, और फिर ऊंट की ओजड़ी का भी तस्वुर कर लेना कि ऊंट कितना बड़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के लंबे से लंबा आदमी ऊंट के साथ खड़ा हो जाए तो वो छोटा सा लगेगा। तो इसमें कोई वो भी नहीं है, इसमें कोई मैंने मुबालगा नहीं किया, आपको खुद समझा रही हूँ एक बात। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने भी पराये हो गए, और 13 साल उन्होंने, अल्लाह ताला ने 13 साल, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 साल जुल्म की चक्की में पिसते रहे। कौन? सहाबा कराम और मेरे नबी, प्यारे नबी, आपके नबी, मेरे प्यारे नबी। ये और सबर और जब इनके कुंदन बन गए ना, कुंदन यानी सबर और बर्दाश्त में मलका हासिल हो गया इनको। अब अल्लाह तबारक तआला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि पहली जो वही का ऑर्डर हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मैं भी चला जाऊं इसमें। मैं तो एक समझा रही हूँ आपको, यानी लेकिन नबी जो है वो इतने ताबे फरमाबरदार होते हैं कि जब तक अल्लाह के हुक्म की तरफ देखते रहते हैं, जब तक हुक्म नहीं आया अपनी राय नहीं करते इजहार। तो क्या, हाँ, तो फिर उसके बाद दूसरी जो है हबशा की तरफ दूसरी हिजरत हुई, तो तब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर नहीं हुए कि भाई आप चले जाएं यहाँ से।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین 13 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ دارالکفر کو چھوڑ کے آپ کہاں چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں۔ مدینہ کہاں کیوں چلے جائیں؟ اس لیے کہ یہ بنی نجار کا قبیلہ تھا، اور آپ کی وہاں بنی نجار کا قبیلہ تھا، وہاں پہ آپ کی اماں جان حضرت بی بی آمنہ کا بنی نجار کے قبیلے سے تھا تعلق، تو آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں پہ رہیں، اور کیا کہتے ہیں یہاں سے نکل جائیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے دنوں بعد یعنی 13 سال بعد یہ حکم ہوا، اور آپ کو پتہ ہے بیچ کی بات ساری کی ساری اسکپ کر دیتی ہوں۔ بہرحال آپ جب سارے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے، مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے ان کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دی، ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے اپنے جان مال اولاد سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اور نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، بلکہ لٹے پٹے مہاجرین جو آئے تھے، کوئی اپنے بچے چھوڑ کے آ گیا، کوئی اپنا مال چھوڑ کے آ گیا، کوئی کھیتیاں چھوڑ کے آ گیا، سب اس وقت ہجرت فرض ہو گئی تھی نا، جیسے اس وقت جہاد فرض ہو گیا۔ پہلے جہاد کیا تھا؟ آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے جہاد فرض کفایہ تھا، یعنی میرے گلی میں سے اگر کوئی جہاد کر لے تو بس میرا فرض ساقط ہو گیا، یعنی مجھے کرنے کی پھر ضرورت نہیں۔ تو فرض کفایہ ایسا ہی ہے، جیسے اعتکاف فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری گلی میں آپ میری پوری گلی میں آپ جو ہے کوئی ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے اعتکاف میں، تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا، یعنی اس فرض کفایہ۔ لیکن اب اس وقت فرض عین ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں، جہاد۔ اب یہاں پر میں پھر وہیں آتی ہوں کہ فلسطین کے حالات دیکھتے ہوئے لوگوں نے کیا کیا باتیں کی۔ اب ذرا آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ ٹو مدینہ آئے، اور مدینے میں ابھی انہوں نے سکھ کا سانس تھوڑی دیر لیا ہی ہے، تو مدینے میں آپ کا رابطہ، آپ کا سامنا کس سے ہوا کہ اوس و خزرج، دو قبیلے جن کو آپس میں ملا کے آپ کہہ دیں انصاری، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے آپ کے چہرے پہ، میرے چہرے پہ ناک الگ ہے، آنکھیں الگ ہیں، ہونٹ الگ ہیں، دانت الگ ہیں، تھوڑی الگ ہے، لیکن اس کو ہم ملا کر کہتے ہیں چہرہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے انصاری صحابی میں کون تھے؟ اوس و خزرج کے صحابہ تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی، اتنی محبت ڈال دی، جس کا ذکر قرآن میں کیا کہ اگر تم پوری دنیا کی یعنی پوری دنیا کی جو چیزیں ہیں نا وہ دے کر بھی ان کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے تو اتنی محبت نہ ڈال سکتے جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں آپ کی عزت و احترام اور محبت ڈال دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتے ہوئے بھی 1 سال با مشکل ہوا ہوگا، تو یعنی ربیع الاول کے مہینے میں آئے تھے نا، تو پھر ہاں 1 سال بھی نہیں ہوا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دکھانے والی خبریں مل رہی تھی کہ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور کیسے ان کے لیے ان کا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، کھانے کو ترس رہے ہیں، پینے کو ترس رہے ہیں، جیسے اب بنے کھڑے ہیں حالات اس کے فلسطین کے۔ تو اس طرح نا آئے دن ان کے لوگوں کو خطرہ یہ وہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالات سنتے رہے تو آپ کا سینہ پکتا رہا۔ اب کیا ہوا کہ جب دوسرا سال شروع ہوا، یعنی ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوا، تو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بہت سارے لوگوں کو، یعنی 60 جو ہیں قریشیوں کو لے کر ایک قافلہ جا رہا ہے، جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، اور 50,000 جو ہے ان کے پاس وہ ہیں، یعنی 60 جو تھے قریشی اور 50,000 ان کے پاس دینار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نے سوچا کہ اس وقت ان کی جو ہے جڑ کاٹ دینی چاہیے، یعنی ان کی جو ہے نا معاشیت کا بائیکاٹ، ان کا روزگار ختم کر دو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا، جو بھی کوئی کسی کے ہاتھ میں تلوار آئی، کسی کی یہ لے کے نکل پڑے، کوئی ایسی جہاد کی تیاری نہیں تھی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ادھر سے حضرت ابو سفیان نے جو ہے راستہ کاٹ لیا، اور وہ دوسرے راستے سے چلے گئے، مدینے کے راستوں کو چھوڑ کر، اور ساتھ ہی ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو بھیجا کہ یہ جا کے نا ابو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
ابو جہل کو کہو کہ آئے اور مسلمانوں سے لڑیں، ٹھیک ہے نا، اور اس جماعت کو ختم کر دے۔ اب یہ پہلے سے ہی تیاری کر رہے تھے اور یہ آ گئے، کیونکہ ایک بڑا فتنہ یہ بھی تھا کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مدینے میں، وہاں پر ایک تو اوس و خزرج کے دو قبیلے تھے، ان کی بڑی کہتے ہیں راجدھانی تھی یوں سمجھیں، اور دوسری طرف ایک جو تھا وہ کیا کہتے ہیں یہودیوں کا تھا، یہودیوں کا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے دیکھا تو پھر یہودیوں سے کہا کہ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے آئے گا ہم آپ کی مدد کریں گے، ہمیں کوئی نقصان پہنچانے آیا آپ ہماری مدد کیجیے گا۔ تو یہ دونوں کو سیٹل ڈاؤن ہو گیا معاہدہ، اور میثاق مدینہ کا کہ میثاق جو ہے یعنی ہاں میثاق مدینہ تیار ہو گیا اس پر نا کافروں کے ساتھ۔ اب لیکن کافروں نے نا جب دیکھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ہماری عزتیں ختم ہو رہی ہیں، پہلے تو یہ لوگ آ کے ہم سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے، ہم اہل کتاب ہیں اور ہماری عزت کرتے تھے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو یہ لوگوں کا تعلق سارا کے سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ پہلے یہ ہمارے پاس آتے تھے تو ہمیں چڑھاوے بھی چڑھا دیتے تھے، ہم جو طاقتور لوگ ہوتے تھے دولت مند ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ ہمیں چڑھاوے چڑھاتے تھے بہت سی چیزیں۔ اب اس لیے آٹومیٹکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نفرت شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ اسلام کا پہلا معرکہ یعنی غزوہ یعنی یہ والا سال آپ رہے مدینے میں، اور دوسرے سال جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا، بدر کا معرکہ ہوا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ابو جہل کے اس کے ابو سفیان کے پیچھے گئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پیچھے کہ یہاں پہ وہ ان کو لوٹ لیں گے، مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا، ان کی معاشیت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ان کو اتنا لاس ہو جائے گا، اور ان کی فائنینشیلی یعنی حالت خراب ہوگی نا، یعنی اقتصادی حالت خراب ہوگی، تو یعنی ان کی تجارت برباد ہوگی، تو یہ لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں گے، ان کی ہوا نکل جائے گی۔ چنانچہ وہ تو ابو سفیان تو بڑے ماشاءاللہ زیرک تھے، ماشاءاللہ ہوشیار تھے، وہ اپنا راستہ بدل کے چلے گئے، لیکن ایک تیز رفتار ایلچی کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ طیبہ مکہ میں جاؤ اور بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے آ رہے ہیں فوج کا لے کر، تو آؤ ان سے لڑو، ٹھیک ہے نا۔ تو چاہا کہ حضرت صحابہ سے پوچھا جب کہ کہاں جانا چاہیے، تو صحابہ نے زیادہ پریفرنس کس کو دی کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ کا رجحان ہو رہا ہے کہ ہم اس طرف چلیں، ابو سفیان یعنی ہم 300 کے قریب ہیں اور وہ صرف 60 ہیں، اور اس طرح ہم ان سے مالے تجارت بھی حاصل کر لیں گے، اور 50,000 ہمیں دینار بھی مل جائیں گے، 60 قریشیوں کو ہم اپنا نوکر بنا لیں گے۔ تو یہ آسان سودا تھا آسانی سے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی لیکن صحابہ جو تھے صحابہ نے محسوس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان کہیں اور ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، بس جہاں آپ کی مرضی، جس سے چاہے دشمنی کریں، جس سے چاہے دوستی کریں، آپ ہمیں کہہ دیں ہم وہیں پہ چلے جائیں گے جہاں آپ چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو آپ کی بات کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، آپ کو آپ سے جو چیز چاہیے ہمارے مال سے وہ بھی لے لیں، جو چیز آپ کے پاس ہوگی اور آپ کے استعمال میں ہوگی وہ ہماری چیز سے بہتر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اچھا یہاں سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اچھا اب یہاں پر آ گیا، پہلے تو تھا نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ مال غنیمت کا کیا کے بارے میں کیا حکم ہے، اس لیے کہ پہلے تو مال غنیمت تمام لوگوں پہ بڑا حرام مال تھا، اب کہ
جو نبیوں کے ماننے والے لوگ تھے، جتنے بھی نبی پہلے گزرے گئے، وہ سب مال غنیمت جو تھا وہ جائز نہیں تھا. لیکن اب بتائیے کیا ہے اس کا حکم. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ جو لوٹ رہے ہیں وہ انہیں کا ہوگا. جو لوٹ رہے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ ہمارا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بنے ہوئے تھے وہ بھی اس طرف دیکھ رہے تھے، اور جو کفار کے پیچھے پیچھے گئے تھے ان کو مارنے کے لیے ان کا بھی حق تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام واسطوں کو کاٹ دیا اور کہا یہ تو ہے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کا. یعنی ایک مثال ہے کہ میرے گھر میں جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، تو ایک مثال کے طور پہ تو کوئی یہ سوچے کہ مجھے تو اتنا ملے گا، میں تو اس کی بہن ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن میں کہہ دوں کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، سب میرا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں کسی کو کچھ دوں گی نا، اسے بہت لگے گا. اور یعنی یہ بات کرنے کے بعد اچھا میں نے ابھی اعلان کر دیا لیکن تھوڑی دیر بعد میں 5 لاکھ روپے دے دیتی ہوں، تو وہ اس سے پھر زیادہ لگیں گے کہ بھئی یہ تو ملنا ہی کچھ نہیں تھا ہمیں لیکن مل گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نا کاٹتے چلے گئے، اس کو کاٹتے چلے گئے، امیدوں پہ پانی پھیرتے گئے، ٹھیک ہے نا. اچھا جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر یعنی مدینہ مصلیحت کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، ٹھیک ہے، یعنی مکہ سے مدینہ بھیجا اللہ نے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی. کیا مطلب؟ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے یعنی مدینہ سے مصلیحت کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، یعنی مدینہ سے روانہ کیا یہ سوچ دیکھے کہ چلو چلو نکلو یہاں سے اور ابو سفیان کے لشکر پر حملہ کرو، تمہیں بہت سا سونا بھی چاندی بھی سونا بھی ملے گا اور مال غنیمت بھی حاصل آئے گا ہوگا. اور یعنی 60 کے قریب جو ہیں وہ 1000 اونٹ ملیں گے اور 60 کے قریب تمہیں قریشی بھی تمہارے غلام بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہی سوچ لے کے نکلے تھے، زیادہ تیاری نہیں تھی، 300 سوا 300 صحابہ تھے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے یعنی مدینہ سے مصلیحت کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے اسے گراں سمجھتی تھی، یعنی ان کو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ لڑیں گے، پتہ نہیں کفار کتنی تیاری کر کے آئیں گے، ہم ان سے لڑیں گے تو ہماری جان چلی جائے گی یا کوئی نہ کوئی آذو کٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، یعنی اس پہ بڑا بوجھ تھا یہ وہ کرنا، جہاد کرنا، اور وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے یعنی مدینے سے مصلیحت کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی یعنی بوجھ سمجھتی تھی. وہ اس مصلیحت میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس طرح بحث کر رہے تھے گویا ان کو موت کی طرف آنکے لیے جاتا ہے. یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے جا رہے تھے نا کہ چلو 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 نکلو بدر اس مارکہ بدر کے لیے چلو، تو یوں ان کو لگ رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کی بات نہیں کر رہے، ان میں آپ کو پتہ نا کتنے منافقین بھی شامل تھے، گویا ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ یعنی موت کو بھی سامنے دیکھ رہے ہیں. اور تم لوگ اس وقت یاد کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ لے لیا، وعدہ کرتے تھے کہ یا تمہارے ہاتھ آ جائے گی اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح یعنی تجارتی قافلے جو تمہارے ہاتھ آ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ مسلمان لڑیں، اپنی طاقت اور قوت اور شجاعت کا اظہار کریں، اور اس کو اللہ تعالیٰ یوم الفرقان بنانا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہاں سے نکلتے ہوئے ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ اس کو یوم الفرقان بنا دیجئے. یعنی ابو جہل اللہ کو مانتا تھا لیکن ساتھ میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کاریگر یعنی اللہ تعالیٰ جن سے اپنا کام لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو ہیلپ آؤٹ جو دیتے ہیں، جو ہیلپ کرتے ہیں، وہ یہ ہمارے بت ہیں، یعنی ہمارے بت اور اللہ مل کے کام کرتے ہیں، اکیلے نہیں کر سکتے اللہ کام، اور اکیلے ہمارا بت بھی نہیں کچھ کر سکتے. ایک مثال کے طور پہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، اور کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان بنا دیا. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا دن، حق میں اور باطل میں فرق کرنے والا، یعنی یوم الفرقان وہ دن جس میں حق اور باطل میں فرق ہو جائے.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اچھا یہاں پر کیا کہتے ہیں، آپ اس طرح آپ سے اس طرح بحث کریں گویا انہیں موت کی طرف ہانک کے لیے جاتے ہیں اور جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگ اس وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا جو ہے وعدہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم ان کے پیچھے جاؤ گے نا ابو جہل ابو سفیان کے، تب بھی میں تمہیں وہ جماعت پہ فتح دلاؤں گا، اور اگر تم یہاں پر ابو جہل سے لڑو گے تو تب بھی تمہیں فتح دلواؤں گا۔ اب سلیکشن تمہارے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یوم الفرقان کس کے حق میں ہے، یعنی یہ جنگ کا دن ایک یوم الفرقان بن جائے جسے اللہ تعالیٰ جتوا دے اور جسے چاہے ہروا دے۔ تو گزشتہ آیت میں غنیمت کے مال کی بابت حکم ہوتا کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اور اپنے رسول کے ذریعے سے جسے چاہے گا دیں گے، تقسیم کا حکم دے دیں گے۔ اسی بات کو اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں بدر کی لڑائی کے بڑے بڑے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ یہ لڑے، اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے یہ لڑے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کی طرف اٹھا ہوا ہاتھ توڑ دیا جائے گا، اور سوچو یہ محض اللہ کی مرضی اس کے حکم سے واقعہ ہوئے، شروع سے لے کے آخر تک تمہاری مرضی کو ان میں کوئی دخل نہیں، پھر اس میں تمہاری فتح بھی محض اللہ کی مدد کی بھی ہے، ورنہ تمہارے پاس فتح کا کوئی سامان نہیں تھا۔ پھر اب تم مال پر اپنا حق کیسے جتاتے ہو؟ ظاہر ہے کہ جس کی رہنمائی سے جنگ ہوئی اور جس کی مدد سے فتح ہوئی، اس کا مال کا مالک بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مال غنیمت کا لوگوں کی مرضی کے موافق تقسیم نہ ہونا تھا۔ گو باز کو تباہ گزرا، کچھ کو بہت برا لگا کہ یہ کون سا حکم ہے، ہم نے اتنی مشکل سے جمع کیا، ہم لڑے اتنے دن سے نکلے ہوئے، اب تو یہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ کیا بات ہے کہ یہ مال تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، ایک آ جاتی نا سوچ، لیکن حقیقت یہ حکم ایسی ہی پر مصلحت ہے جیسا کہ ساری لڑائی شروع سے آخر تک۔ شروع میں اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ کفار سے ان کے خلاف انسانیت سوچ سلوک کے بدلہ لینے کا یہی موقع ہے۔ اچھا اب ایک اور بات جس کو بتانا بہت ضروری چاہتی ہوں، جب ابو جہل نے کہا تھا نا کہ یہ یوم الفرقان بنا دے، ٹھیک ہے نا، ابو جہل بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ابو جہل اور تمام کے تمام کفار ابو جہل کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ بتوں کو بھی پوجتے تھے، شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی اس دن اس تعلق کو ختم کرنا چاہا شرک کا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جو شرک میں جمع کھڑے ہیں نا، یہ اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں، تو یہ یوم الفرقان بنانا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ بتا دینا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کے تمام اللہ کا ساتھ کس کے ساتھ ہے، اللہ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہے۔ اچھا دوسری بات یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ نبی جو ہے نا، اس نے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ کوئی ایسی نعوذ باللہ سزا ملنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے جو ہے ہمارے لوگ ہم سے چھین لیے، ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف کر دیا، یعنی انہوں نے ہمارے رشتے توڑوا دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لائے تو کیا ہوا، کتنے لوگوں سے سوائے اپنی بہن کے اور بہنوئی کے ان کا پورے کے پورے قبیلے کٹ گئے نا ان سے۔ تو باپ اگر مسلمان ہو رہا ہے تو پھر وہ نکل رہا ہے جہاد میں اور اپنے ہی بیٹے کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو یہ کہتا تھا کہ کفار کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رشتہ دار، ہمارے بیٹے، ہمارے باپ ہم سے چھین لیے، انہوں نے یہ ایسے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں کہ انہوں نے ہمارے اپنے ہی ہم سے چھین لیے اور ان میں ہماری دنیا ڈال دی، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ بھی تھی جس کو بتانا بہت ضروری تھا، تو اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ آج جو جماعت حق پر ہوگی وہی غالب رہے گی۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سے ہمارے بچے چھین لیا، ہمارے دوست چھین لیا، ہمارے اتنے بڑے بڑے سرداروں کو چھین لیا، تو اب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نہ کرے
نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہ کوئی وہ سزا دی جائے، یعنی ان کو یعنی ہم صحیح ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غلط ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری لڑائی شروع سے آخر تک ہوئی۔ شروع میں ہی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کفار سے ان کے خلاف انسانیت سوچ سلوک بدلہ لینے کا یہی موقع ہے۔ جنہوں نے اتنا ستایا نہ بدلہ لو، ورنہ مسلمانوں کی ایک جماعت تو شروع ہی سے لڑائی کرنے میں ہچکچا رہی تھی۔ مسلمان تو چاہ ہی نہیں رہے تھے، مسلمان بھی نہیں نا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ اس وقت ہمارے پاس تیاری نہیں ہے نا، ابھی تو ہم ابو سفیان کے قافلے کو لوٹ لے، بعد میں ہم تیاری کر کے آئے۔ تو یہ اشارہ اسی واقعی اور حالت کی طرف ہے کہ جب صحابہ نے دیکھا کہ مقابلہ تجارتی قافلے سے نہیں بلکہ خود لشکر جلرار سے آ پڑا ہے، اور لشکر بھی کیسا کہ اپنے سے تعداد اور سامان دونوں میں کئی گنا زیادہ، قدرتاً کچھ تذبذب ہوا، سوچ آئی جس میں تعامل کیا، تردد پیدا ہوا، لیکن خود صحابہ ہی کے گرہ میں مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق، یعنی صحابہ کے گروہ میں مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، انصار میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جوش و اطاعت سے لبریز تقریریں کی، اور جب آپ بدر کی طرف سے روانہ ہوئے تو یہاں ان آیات میں انہی واقعات کی تفصیل ملتی ہے، اسی کے اشارے ملتے ہیں۔ امید ہے کہ یعنی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں ابھی نہ لڑنا، ابھی تمہارے پاس بالکل طاقت نہیں ہے، ابھی نہ لڑو، ذرا سا طاقتور ہو جو گے پھر۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو لڑوا دیا، بڑھوا دیا کہ دیکھ، اور پھر مال غنیمت کے لیے یہ کیوں کہا کہ یہ مال غنیمت میرا ہے اور میرے رسول کا ہے؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلی مدد کیا کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مٹھی اٹھا کر ان پر پھینکو مٹی کی، اور انہوں نے پھینکی تو اللہ نے فرمایا وما رمیتا، یہ تم نے نہیں پھینکی ہے، یہ میں نے پھینکی ہے، ولیکن یعنی اللہ نے پھینکی ہے۔ اللہ نے ایک یعنی 1000 میں سے نا ہر کافر کی آنکھوں میں، ناک میں، منہ میں جا کر وہ ریت گھسا دی، اور پھر اس وقت جب کہ ان کی آنکھوں میں ریت تھی، منہ میں ریت تھی اور ان کے ناک میں ریت تھی، بھلا ایک مٹھی ریت 1000 پہ پہنچ سکتی ہے؟ اللہ نے پتہ نہیں، یہ تو اللہ کی مدد تھی نا، وہ سب جگہ پہنچائی، اور وہ ابھی اسی میں تھے کہ اپنی آنکھوں کو دھونا چاہ رہے تھے اور آنکھوں کو صاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اسی وقت سارے مل کر حملہ کر دو، ان کو کاٹ دو، گاجر مولی کی طرح کاٹ دو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا ہوا؟ پہلی مدد تو یہ آ گئی اللہ کی کہ مٹی کو اڑا کے، ریت کو اڑا کے ان کی آنکھوں میں پہنچا دیا۔ دوسری مدد فرشتوں کے ذریعے آئی، تیسری مدد بارش کے ذریعے آئی، چوتھی مدد ان کو پوری رات مزے سے سلایا، پھر پانچویں مدد ان پر سکینہ نازل کر دی، اور چھٹی مدد جو ہے بارش برسائی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاقہ تھا ریتیلا تھا، اور انہوں نے اچھی زمینوں پہ اچھی جا کنویں بھی تھے، اس پہ کافروں کا قبضہ تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کیچڑ پیدا کر دیا خوب بارش برسا کے، اور مسلمانوں کو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ریفریش کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ نہانے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ نہا بھی لیے۔ آپ کو پتہ نا بارش کے بعد ویسے ہی موسم بہت سازگار لگتا ہے جب گرمی ہو تو، ٹھیک ہے نا؟ تو بارش ہونے کے بعد تو الحمدللہ رب العالمین کہ میں نے آپ کو 6-7 جو ہیں وہ، اور پھر کیا ہوا؟ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں صحابہ کی تعداد نہیں، دشمن کی تعداد بہت کم دکھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ یوں سمجھ لو، تو یہ خواب تو نبی کا سچا ہوتا ہے، تو پھر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے، آپ کے دل میں بات آ رہی ہوگی کہ وہ تو 3 گنا زیادہ تھے، 1000 تھے، پھر کم اللہ تعالیٰ نے کیا بات اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ کم دکھا کے، حالانکہ وہ زیادہ تھے؟ تو اس میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی صورت دکھائی تھی کہ ان کے پاس حوصلے کچھ نہیں ہیں، یہ تمہیں تعداد میں لگ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ہیں، اندر سے یہ کھوکھلے پڑے ہیں، کھوکھلے، یہ تمہارے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب سچ دکھایا تھا، تعبیر لینی ہوتی ہے خواب کی صحیح طریقے سے، سمجھ آئی نا؟ تو الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ یہ جو تمہارے سامنے 1000 ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے حکم سے، اور اسی لیے اللہ نے تھوڑی دکھائی تھی کہ ان کے حوصلے پست ہے، یعنی ان کے اندر تو ایمان کا جذبہ ہی نہیں۔ امید ہے کہ سمجھ گئی ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله يا الله. ربنا آتنا من لدنک رحمت وحی لنا من امرنا رشدا. اے اللہ پاک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے والدین پر، اللہ جن کے زندہ ہیں ان پر، اور اللہ جن کے جا چکے ہیں جیسے میرے والدین منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر، اللہ قاضی ضیاء اللہ صاحب اور عزیزہ خاتون، یا اللہ جن کے جو جو جا چکے ہیں، اور اللہ پاک جاوید بھائی اور فہمیدہ بھابی، یا اللہ پاک جن کے جو جو جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی سب کی مغفرت فرما دے. اللہ پاک اس میٹنگ کو، اس محفل کو، اس جوڑ کو، اس مجلس کو، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یہ ذکر کے حلقے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے حلقے فرمائے، ان کو قبول فرما کے یا اللہ ہمارے جتنے بھی مرحومین جو ہیں وہ، ان کے لیے اس محفل کو اللہ صدقہ جاریہ بنا دیجئے. یا اللہ ان کی قبروں کو اس محفل کو قبول کر کے ان کی قبروں کو، ان کی برزخ کو یا اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، ایلیا محسن، ماریہ انس، سنبل، ایلیا عمران، یا اللہ پاک ان سب کو نیک نگینہ اولاد عطا فرما دیجئے. یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کو اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں عائشہ کو، عبداللہ کو، فاطمہ کو، جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں ان سب کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو، میرے بچوں کو، میرے اہل خانہ کو، یا اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی دے دیجئے. یا اللہ سحر کو، عائشہ کو، فریال کو زندگی میں اور آخرت میں بہترین سکون عطا فرما دیجئے. ان کے مسئلے اپنی جناب سے صحیح کر دیجئے. احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر کو بہترین روزگار عطا فرما دیجئے. اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، اہلیہ رفیق کو بہترین اپنا گھر عطا فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ پاک ایک بچہ محمد ہے، میرے خیال میں 1-1.5 سال کا بچہ ہے، یا اللہ محمد کو ہدایت، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنے محمد کے طفیل میں ہمارے اس محمد کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. بڑی نیک بچی ہے جن کا یہ بچہ ہے، اللہ اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اللہ بہت جلدی خوشخبری سنائیے اس کی. یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ تمام علماء اکرام، تمام علماء دین، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، اور اللہ تمام علماء اکرام کو، علماء ہند، علماء پاکستان، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، حضرت جی کو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب کو، تمام کے تمام ہمارے بزرگان دین کو، اللہ تمام اکابرین کو، تمام ہمارے فقہ کو، اللہ علماء کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ پاک حضرت جی کو، عمیر کو، ندیم بھائی کو، نازیہ، اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ، اہلیہ حسین کو، ان کے والد محترم کو، ان کی بہن کو، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، حمید، حسن، مومنہ، عائشہ، جنید،
حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، یا اللہ نرگس باجی، ان کی تمام، ان سب کے تمام اہل خانہ کو، اور میرے اور آپ سب کے تمام اہل خانہ کو اللہ جوڑ جوڑ کی، پور پور کی ذہنی، جسمانی، روحانی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک قیامت کی صبح تک کسی کا محتاج مت کیجیے گا۔ یا اللہ پاک وہ گناہ جس کی وجہ سے جہنم ہمارا مقدر بننے والی ہے، اللہ ان گناہوں کی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے معافی کرنے کا، معافی تلافی کرنے کا کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم نے کسی کا دل دکھا دیا ہو، جس کی دل دکھانے کی وجہ سے اس کی آہ ہمیں لگ رہی ہو، ہمیں اس سے معافی مانگنے کی، ہمارا اس طرف رجحان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک روٹھے ہوئے رشتوں کو مان جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دنیا میں کوئی میرے سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ اس محفل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جو کوئی ناراض ہو اللہ پاک وہ بھی مان جائیں سارے۔ اے اللہ پاک سارے کے سارے رحم کے رشتے اللہ ان کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ توڑتا تو بہت آسان ہے، جوڑنا ہی تو مشکل ہے۔ یا اللہ پاک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے جو کہ نکاح کی عمر تک پہنچ گئے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، یا اللہ پاک مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، خدیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب اور منتہا کے لیے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بہت ہی بہترین رشتہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ بہترین زوج عطا فرما دیجئے، دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو رشتے آئے ہوئے ہیں ان سے ہمیں بہترین رشتوں کو، بہترین رشتے کو انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہر کسی کو دہلیز پر نہ بھیج، جو بہترین رشتہ آپ نے ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جوڑا ہے بس انہی سے ملا دے آسانی کے ساتھ۔ اللہ پاک بہت سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ وہ شادی جس میں، اللہ وہ شادی جس میں ہمارے اللہ بھی خوش ہو جائے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں، ایسی شادیاں تو شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ایسی شادیاں نبھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ایسی شادیوں میں جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ایسی شادیاں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ نیتن یاہو کو، تمام یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، یا اللہ پاک تمام اسلام دشمن جتنے بھی ان کے معاونین ہیں، ان کی جتنی معاشیت ہے، جن کا کرنسی ہے، اللہ ان سب کو غارت کروا دیجئے۔ اللہ آج تیسرا مہینہ ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانی والا ہو، خوشیوں والا ہو۔ میرے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فوراً مدد فرمائی۔ ہمارا وہ انداز نہیں ہے جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکارتے تھے اور آپ کی رحمت متوجہ ہو جاتی تھی۔ اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک ہمارے جذبے ختم ہو چکے ہیں، ہماری زبانیں گند سے بھری ہیں۔ ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کہ آپ اس وقت مدد فرمائیے ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، جہاں کہیں ہیں فلسطین مسلمان، یا اللہ پاک اس وقت یہی سننے میں آیا کہ کشمیر کے مسلمانوں پہ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور یا اللہ پاک سوڈان کے مسلمانوں پہ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں وہاں مسلمانوں کے لیے کی عزت، جان و مال کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ بس اب اس خون ریزی کو ختم کر دیجئے۔ یا اللہ ننے مسلمان بچے کس طرح سے، اللہ فلسطین کے بچے روزانہ کتنے ہی سینکڑوں میں جا رہے ہیں، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ترس کھا لے۔ یا اللہ بس رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے۔ اس سال ہمیں زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی سب مشکلوں میں گرفتار ہیں ان مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک دشمنان اسلام کو گھر ہدایت ان کے نصیب میں ہدایت دے دیجئے۔
فوری ہدایت دے دیجیے، ورنہ چن چن کر جہنم واصل فرما دیجیے۔ پاکستان کو دین کا قلعہ بنا دیجیے، تمام پاکستانی قوم کو حیا اور شرم عطا فرما دیجیے، تمام کے تمام پاکستانی قوم کو یا اللہ پاک مومن بنا دیجیے، کہ اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کو مومن بنا دیجیے، یا اللہ پوری روئے زمین پہ کفر کا کلمہ ختم کر کے اسلام کا بول بالا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہم سب پہ رحم فرمائیے، پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ پاکستان میں پیٹرول کو اور بجلی کو بہت سستا فرما دیجیے، یا اللہ پاک غریب مسلمانوں پہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔